بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ختم نبوت کندھے کی ختم ہونے کی جگہ اس لیے تھی کہ آپ شیطان کی وسوسے سے معصوم ہیں، اسی جگہ سے شیطان انسانوں کو وسوسہ میں ڈالتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی سینہ دل میں وساوس کا ایک دروازہ ہے جس سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ حضرت ابو الجوزا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں شیطان انسان کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر پاتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ انسان بازاروں اور مجالس میں سارا دن گزار دیتا ہے اور اللہ کو یاد نہیں کرتا، مگر حلف اٹھاتے وقت اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا الہ الا اللہ کے سوا شیطان کو کوئی چیز دل سے دفع نہیں کر سکتی۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کی یاد کرتے ہو تو وہ شیاطین پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم سے روایت کی کہ صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس وسوسے کے متعلق پوچھا جو ہم میں سے کوئی اپنے اندر پاتا ہے۔ اس کے بیان کرنے سے بہتر ہے کہ وہ شخص ثریا ستارے سے گر پڑے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ خالص ایمان کی دلیل ہے، اس لیے کہ شیطان بندے کے پاس دوسرے اعمال کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے، جب وہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے تو وہ دل پر حملہ کرتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان سب سے نچلی زمین 7ویں زمین میں قید ہے۔ جب وہ حرکت کرتا ہے تو زمین کے اوپر جن 2 یا 2 سے زائد آدمیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ اسی حرکت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ابن جریر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے فرماتے ہیں کہ مجھے بہت وسوسہ ہوتا تھا۔ میں نے حضرت اعلیٰ بن زیاد سے کہا تو انہوں نے فرمایا، اے بھتیجے، اس کی مثال چوروں جیسی ہے۔ جب وہ کسی ایسے گھر سے گزرتے ہیں جس میں بلائی ہوتی ہے تو اس کو چرا لیتے ہیں، اور اگر اس گھر میں بلائی نہیں ہوتی تو اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وسوسہ کی شکایت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم دلوں میں ایسے خیالات پاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک آسمان سے گر پڑنے کو اسے زبان پر لانے سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھلے ہوئے اور خالص ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں گویا کسی چیز پر دہال کی بات کہتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہے جس نے شیطان کی مکر و فریب کو وسوسہ سے بدل دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعوذ باللہ من وسوسۃ الوضوء، یعنی وضو کی وسوسے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور دوسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کا بھی ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے، تم پانی کی وساوس سے بچو۔ ابن ابی دنیا حضرت حسن بصری سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وضو کے شیطان کا نام ولہان ہے، یہ وضو میں لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ یہ تمام شیطانوں سے زیادہ سخت طاقتور ہے۔ اور حضرت ابراہیم تیمی سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وسوسے کی ابتدا وضو سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی غسل خانے میں ہرگز پیشاب نہ کرے، اس لیے کہ عام طور پر وسوسے کی بیماری اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، شیطان میرے اور میرے نماز اور تلاوت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور مجھے شبہ میں ڈال دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے، لہٰذا جب کبھی تم اپنے دل میں کوئی وسوسہ محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔
اور بائیں طرف 3 بار دھتکارو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے دفع فرما دیا۔ حضرت ابو الملیح سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں اس وسوسہ کی شکایت عرض کرنے حاضر ہوا ہوں جو میں اپنے دل میں پاتا ہوں۔ میں نماز شروع کرتا ہوں تو مجھے یاد نہیں رہتا کہ 2 رکعت ہوئی یا 1۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب تمہیں یہ صورت پیش آئے تو نماز سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھا کر اپنے الٹے ران میں چھپا دو اور بسم اللہ پڑھو، اس لیے کہ یہ کلمہ شیطان کے لیے چھری ہے۔ حضرت ابو حازم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے پاس شیطان آتا ہے اور مجھے وسوسہ ڈالتا ہے، اور میں خود بھی شیطان کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ شیطان مجھ سے کہتا ہے تو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت ابو حازم نے اس سے پوچھا، کیا تو نے میرے پاس آ کر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی؟ اس شخص نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے اپنی بیوی کو آپ کے پاس کبھی طلاق نہیں دی۔ تو حضرت ابو حازم نے فرمایا، جس طرح تو نے میرے سامنے قسم کھائی اسی طرح شیطان کے سامنے بھی قسم کھا لے۔ ابن ابی شیبہ حضرت عمر بن مروہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ وسوسے جنہیں تم دیکھتے ہو وہ تمہارے عمل سے زیادہ خطرناک نہیں۔ حضرت مطلب بن عبداللہ بن حنطب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں ایک عورت کا خیال کیا، لیکن اس کا تذکرہ کسی سے نہیں فرمایا۔ تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، آپ نے فلانا عورت کا خیال کیا ہے، وہ بہت خوبصورت، شریف ہے، نیک گھرانے کی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ اس نے کہا، لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تو یہ بات کسی کے سامنے ظاہر ہی نہیں کی ہے، تو لوگوں میں یہ کہاں سے مشہور ہو گئی؟ پھر حضرت عمر نے فرمایا، میں جانتا ہوں، خناس نے یہ بات پھیلائی ہے۔ حضرت ابو الجوزہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اپنے دل میں ارادہ کیا کہ جمعے کے دن میں اسے رجوع کر لوں گا، اور میں نے اس بات کی کسی کو اطلاع نہ دی۔ تو میری بیوی نے مجھ سے کہا، آپ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ جمعے کے دن مجھے رجوع فرما لیں گے؟ میں نے کہا، یہ ایسی بات ہے جو میں نے کسی سے بیان نہیں کی۔ پھر مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آئی کہ ایک آدمی کی وسوسے کو دوسرے آدمی کا وساوس اطلاع کر دیتا ہے، پھر بات مشہور ہو جاتی ہے۔ ابو بکر بن ابی داود حجاج بن یوسف سے روایت کرتے ہیں کہ اس کے پاس ایک ایسے شخص کو پیش کیا گیا جس کی طرف جادوگری کی نسبت کی گئی تھی۔ تو حجاج نے اس سے پوچھا، کیا تو جادوگر ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ تو حجاج نے ایک مٹھی کنکر لے لی، ان کو شمار کیا اور پوچھا، میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ اس نے کہا، اتنی اور اتنی۔ تو حجاج نے ان کو پھینک دیا، پھر ایک دوسری مٹھی بھری اور ان کو شمار نہ کیا، پھر پوچھا، یہ میرے ہاتھ میں کتنے ہیں؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ حجاج نے پوچھا کہ تجھے پہلی تعداد کیسے معلوم ہوئی اور دوسری تعداد کیوں نہیں معلوم ہوئی؟ تو اس نے کہا، ان کی تعداد آپ جانتے تھے تو آپ کے وساوس کو علم ہو گیا، پھر آپ کے وساوس نے میرے وساوس کو بتا دیا، اور یہ دوسری مٹھی کی تعداد آپ کو نہیں معلوم تھی تو آپ کی وساوس کو بھی اس کا علم نہ ہوا، اس لیے اس نے میرے وساوس کو خبر نہیں دی، تو مجھے بھی اس کا علم نہ ہو سکا۔